औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला आपको और हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह। तो आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 26 है। आज रुकू नंबर 26 मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। 3 आयतें आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा के रुकू नंबर 26 की। आयत नंबर 214, 215 और 216। इन आयात में अल्लाह ताला ने मोमिनों से खिताब किया है। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 26 आयत 214 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम। अम क्या, हसिब तुमने ये गुमान कर रखा है, अन ये कि तदखुलू तुम दाखिल हो जाओगे, अल जन्नता जन्नत में, वलम्मा और नहीं, यातिकुम आई तुम्हारे पास, मसलुल्लज़ीना मिसाल उन लोगों की, मानंद उन लोगों की, खलौ जो गुज़र चुके, जो पहले गुज़र चुके, मिन से कबलिकुम तुमसे पहले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने गुमान कर रखा है कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे, जबकि अभी तक तो तुम पर वो आजमाइशें आई ही नहीं जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी, जो पहले गुज़र चुके हैं। तो कौन लोग पहले गुज़र चुके हैं? सहाबा इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। और उस दौर में जब कुरान पाक नाजिल हो रहा था, जब इस्लाम नया नया आया था, जब मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ का सामना था, हम क्या समझते हैं कि हम बैठे बिठाए मुसलमान बन गए हैं तो क्या इस्लाम हम तक ऐसे ही पहुंच गया? ऐसे नहीं पहुंचा। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो ये आजकल हमें लगता है ना मुसलमान बनना आसान है, लेकिन जब इस्लाम आया था चारों तरफ कुफर था, शिरक था, मुनाफकत थी। उस सारे माहौल में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तौहीद का ऐलान किया तो क्या उस वक्त हशर मचा होगा। लोग किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दर पे थे, किस तरह जान बचा के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले थे और मदीना आए थे। और फिर उसके बाद सहाबा कराम, पहले उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की 2 दफ़ा, उसके बाद फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत करने की इजाज़त दी, क्योंकि मदीना में लोग अल्लाह की रहमत से मुसलमान होने लग गए थे। तो बहुत मुश्किलात, हद से ज़्यादा हम सोच भी नहीं सकते, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। किसी ने क्या इतने पत्थर खाए होंगे कि जिससे जिस्म लहू लहान हो जाए और जूते जो हैं वो खून से भर जाएं। जो ताइफ की वादी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल किया उन्होंने। और क्या कोई गरम रेत पे किसी ने गरम रेत पे कोई लेट के घिसटा होगा जैसे हज़रत बिलाल हबशी को उन्होंने घसीटा? क्या सुहेब रूमी की तरह कोई कोयलों पे अपने चर्बी जलाई होगी किसी ने? नहीं। हम लोग तो बड़े आराम से बैठे बिठाए मुसलमान बन गए। सिर्फ हमें करना क्या है कि अल्लाह की किताब पढ़नी है, उस पर अमल करना है। एसी वाले कमरों में बैठ के, हीटर वाले कमरों में बैठ के कुछ भी नहीं करना, हमें आराम ही आराम है। फिर भी हमारा ये हाल है कि नमाज़ों में कोताही और वालिदैन का कहना मानने में कोताही और अल्लाह ताला का कहना मानने में, अल्लाह के नबी का कहना मानने में कोताही। तो ये अच्छी बातें नहीं है हमारे लिए। हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह इस्लाम हम तक पहुंचा है, कितनी कुर्बानियों के बाद।
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی یاد کر لیں تو پھر بھی کبھی نماز نہ چھوڑیں، جنہوں نے نیزے پہ بھی کلمہ پڑھا اور میدان جنگ میں نماز کی حالت میں شہید ہوئے۔ اللہ مسلمانوں کو سمجھ دے، ہمیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ ابھی تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے۔ مستہم الباساء، پہنچی انہیں سختی، وضراء، اور تکالیف، مصیبتیں، ضرر، وزلزلوا، اور وہ ہلا ڈالے گئے، اتنی شدت تکلیف کی کہ وہ ہلا ڈالے گئے، بلبلا اٹھے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولو، کہنے لگا، الرسول، وقت کا رسول، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، معاہو، ان کے ساتھ، متی، کب، نصر، مدد، اللہ کی، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، پہنچی ان کو بہت سختی اور تکلیفیں اور وہ ہلا ڈالے گئے تکلیف کی شدت سے، اور پھر وہ حتیٰ کہ رسول بھی کہنے لگے اور ان کے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ یا اللہ کب تیری مدد آئے گی، متی نصر اللہ، کب مدد آئے گی، اتنی تکالیف ان کو پہنچائے گی۔ ہم ذرا سوچیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں، تاریخ کو کھنگالیں تو غزوہ بدر، غزوہ احزاب، پہلے تو 13-14 سال جو تھے وہ ایسے گزرے کہ حکم ہی نہیں تھا ہاتھ اٹھانے کا، کفوا ایدیہم، اللہ کا حکم تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ابھی جنگ کی اجازت نہیں ہے، بدلہ نہیں لے سکتے تھے، بس برداشت کرنا تھا، صبر کرنا تھا، صبر اور برداشت دو ہی چیزیں انہیں سکھائی گئی تھیں۔ اور 14 سال اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد پھر وہ مدینہ آئے، جب مکہ سے ہجرت کر کے پھر جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے جو اس سورہ بقرہ سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دیا تھا، اسی لیے سورہ محمد کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں پہلی دفعہ جنگ کا حکم آیا تھا۔ تو اب مسلمان جو تھے وہ ظاہر ہے گھبراتے تھے جنگ سے، کچھ مفلوق الحال تھے، کمزور تھے، تنگ دست تھے، لیکن اسی حالت میں انہوں نے جنگیں لڑی۔ ان کے پاس اسلحے کی کمی، ان کے پاس ساز و سامان کی کمی، حتیٰ کہ ان کے پاس خوراک کی کمی۔ وہ ایک غزوہ میں پاؤں میں جوتے نہیں تھے پہننے کو، تو پاؤں میں چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے صحابہ کرام نے۔ غزوہ تبوک میں بھی یہی حال تھا، کتنی تنگ دستی تھی۔ تو غزوہ احد کے حالات اور غزوہ احزاب کے جب ہم حالات پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسے انہوں نے خندق کھودی تھی، 30 میل لمبی اور 300 میل لمبی، 30 میل چوڑی اور 30 میل گہری، اتنی بڑی خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ وہی تھے جو کر گئے۔ آج کے مسلمانوں میں اتنا دم خم نہیں ہے۔ کس طرح انہوں نے دین کو بچایا، دین کے لیے کس طرح انہوں نے قربانیاں دیں، لاکھوں شہید ہوئے، تب اسلام ہم تک پہنچا۔ وہ پتھر، سخت پتھر آ جاتا تھا جب کھودتے تھے خندق، تو کتنی مشکل سے وہ پتھر توڑا جاتا تھا، اور بھوکے پیٹوں جب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب ہم نہیں کر سکتے، اب اپنے کرتے اٹھائے تو پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، خوراک کی اتنی کمی تھی کہ خوراک بھی پوری نہیں انہیں ملتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سوچیں ذرا، تصور میں لائیں وہ حالات کہ کس طرح اسلام ہم تک پہنچا، اور ہم آج اس قدر نکمے ہو چکے ہیں کہ ہم سے قرآن نہیں کھولا جاتا، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم تسبیح نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق صحیح کام نہیں کر سکتے، حلال ذریعے سے کما نہیں سکتے، دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش نہیں آ سکتے، گالی گلوچ ہم بند نہیں کر سکتے اپنے گھروں سے اور بازاروں سے، ہم میوزک بند نہیں کر سکتے، ہم ناچ گانا بند نہیں کر سکتے،
یہ کوئی تکلیف دہ باتیں تو نہیں ہیں، یہ بڑی آسان باتیں ہیں اگر چھوڑنا چاہیں۔ آج ناچنے والیوں کو سر پہ بٹھایا جا رہا ہے، کوئی حال ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت نماز پڑھے تو گھر کی ایک کوٹھڑی میں پڑھے، اور عورت کا ایک بال بھی اگر نظر آئے کسی نامحرم کو تو وہ بھی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہ جو معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی تھی، تو دوزخ میں عورتیں تھیں زیادہ، اور بالوں کے بال بھی لٹکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بال اپنے چھپاتی نہیں تھی نامحرموں سے۔ تو آج تو لڑکیاں میڈیا پہ ایسے ڈانس کر رہی ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان بچیاں، نہ ان کے پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ہم بچیوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، آخرت خراب کر رہے ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو یاد رکھیں جو لوگ گزر گئے، الذین خلو من قبلکم، جو ہم سے پہلے گزر گئے۔ آیت میں عام حکم ہے، لیکن جب ہم سوچیں تو اس میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جنہوں نے اسلام کی راہ میں سختیاں اٹھائیں اور ہم تک بڑے آرام سے اسلام پہنچ گیا۔ اللہم اہدنا۔ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، الا جان لو انا بے شک نصر اللہ، مدد اللہ کی، قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں تسلی دی، انہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ صف میں جا کے مضمون مکمل ہوتا ہے، اس میں تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، ماذا کیا ینفقون، وہ خرچ کریں۔ اب مسلمانوں کے حالات تھوڑے سے بہتر ہو گئے ہیں، مدینہ میں آ کے انہوں نے کاروبار شروع کیے اور تجارت شروع کی، کھیتی باڑی شروع کی، اور مسلمانوں کو تھوڑا سا سکون ملا اور کچھ مالی حالات بہتر ہوئے، تو اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ کل کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن، مال میں سے، فللوالدین، سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اپنے والدین پر خرچ کرو، والاقربین، اور رشتہ داروں پر، والیتامی، اور یتیموں پر، والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر۔ وما تفعلوا من خیر، وما، اور جو، تفعلوا تم کرو گے، من سے، خیر نیکی بھلائی، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ، بھی ساتھ اس کے، علیم جانتا ہے۔ تو یہاں پہ خیر کا مطلب ہے مال، یہاں پہ خیر کا مطلب ہے نیکی اور بھلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی تم نیکی کرو گے اسے اللہ جانتا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ اسے تو چھپی اور ظاہر ہر بات کا پتہ ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں۔ کتب علیکم القتال، کتبہ لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی، علیکم تم پر، القتال لڑائی کرنا، جنگ کرنا، قتال کرنا۔ جہاد کی بہت سی قسمیں ہیں، جس میں سے ایک ہے قتال۔ جہاد ایک بڑا وسیع لفظ ہے، جہاد کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ جوہد سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کوشش کرنا۔ تو جب اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کی جائے تو اسے جہاد کہتے ہیں۔ وہ کوشش کئی طریقے سے ہو سکتی ہے، ہم تقریر کے ذریعے کوشش کر سکتے ہیں اللہ کے دین کو پھیلانے کی، تحریر کے ذریعے کوشش کر سکتے ہیں، مال کے ذریعے ہم مدد کر سکتے ہیں دین کو پھیلانے میں، اور جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ نفس کے خلاف جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف، خود کو برائیوں سے روکنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتال کو بھی جہاد بالنفس کہا جاتا ہے، کیونکہ اپنے نفس کو مار کے ہی کوئی قتال کے لیے نکلتا ہے نا، اور شہید ہونے کے لیے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر فرض کر دیا گیا قتال۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دینا چاہتے ہیں قرآن پاک میں تو لفظ کتبہ استعمال کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی دیکھا، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص فی القتل، کتب اذا حضر احدکم الموت۔ تو جہاں کہیں بھی کتبہ کا لفظ آیا اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز فرض ہو گئی،
अब उसको छोड़ नहीं सकते हम, वो अल्लाह ताला का हुक्म हो गया पक्का, उस पर अमल करना ही करना है। तो सहाबा कराम जो थे वो जाहिर है उस वक्त नए नए मुसलमान थे, कतराते भी होंगे, अभी दीन जो था रासिख नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने जब फ़र्ज़ कर दिया तो फिर उन्होंने किए गज़वात। गज़वा बदर हुआ, गज़वा उहद हुआ, गज़वा अहज़ाब हुआ, गज़वा सुलह हुदैबिया हुआ, फिर गज़वा खैबर हुआ, यहूदियों के ख़िलाफ़ गज़वात हुए, मुशरिकीन मक्का के साथ हुए, और फिर बिलाखिर फ़तह मक्का हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को गलबा दिया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो तो। मोमिन हो तो फिर, मोमिन आज कोई नज़र आए तो फिर है ना। कुतिबा अलैकुमुल कितालु व हुवा कुरहुन लकुम, कुतिबा फ़र्ज़ किया गया अलैकुम तुम पर, अल कितालु जिहाद, किताल, व हुवा और वो, कुरहुन नापसंद है, लकुम तुम्हें, व असा और शायद, अन ये के तकरहु नापसंद हो, शैयन कोई चीज़, व हुआ और वो, खैरुन बेहतर हो, लकुम तुम्हारे लिए, व असा और शायद, अन ये के तुहिब्बु तुम पसंद करो, शैयन किसी चीज़ को, व हुआ और वो, शर्रुन बुरी हो, लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाहु यालमु अल्लाह जानता है, वान तुम ला तालमून और तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर किताल फ़र्ज़ कर दिया गया है, हो सकता है कि तुम्हें वो नापसंद हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि कोई चीज़ तुम्हें नापसंद हो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें पसंद हो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। तो ये खैर व शर सब अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ये हमारी आज की आयत थी सूरह बकरा की, रुकू नंबर 26 आयत नंबर 214 से 216 तक। अल्हम्दुलिल्लाह रुकू नंबर 26 आज मुकम्मल हो गया। कल हम रुकू नंबर 27 शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला तौफीक दे आपको भी और हमें भी। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।